ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہم نے سوچا ہے کہ سیاست کے جو چاند ہیں، چندہ مہتاب ہیں، ان سے آج انٹرویو کیا جائے اور آپ کو ان سے دوبارہ ملاقات کرائی جائے. ہمارے ساتھ ہر دل عزیز ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب دیکھ لیں کیا تعارف کرایا میں نے آپ کا چاند رات پہ. کیا حال ہے آپ کا؟ بس آپ بھی چاند ہی ہیں نا، آپ بھی تو چاند ہی ہیں نا. سر چاند ہی چاند کو سمجھتا ہے. ہاں جی، آپ بھی چاند ہی ہیں. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب اور میں تو ایسی چاند بھری جی بتائیے. ایسی چاند بھری جگہ سے آیا ہوں کہ اب موت کا بھی کوئی خوف نہیں کہ 27ویں کی رات کو روزہ رسول بھی کھلا ہے اور کعبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں. میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ 27ویں کو، ویسے تو میں کعبے کی چھت پہ بھی گیا ہوں اور کئی مرتبہ روزہ رسول کے اندر گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں، لیکن اس دفعہ کوئی عجیب ہی مزہ تھا. کسی نے اٹھایا ہی نہیں. مانگتے رہو جو کچھ مانگنا ہے، حتیٰ کہ دعائیں ختم ہو گئی. پہلے تو ذرا وہ آ کے ہلانا شروع کر رہے تھے کہ شیخ کافی ٹائم پورا ہو گیا تیرا. تو روزہ رسول بھی کھلا جی اور خانہ کعبہ بھی کھلا. حالانکہ کافی لمبا سفر تھا ہوٹل سے، لیکن اللہ نے اتنی ہمت دی کہ وہ پیدل ہی ہو گیا. وہاں گاڑیاں بھی کھڑی تھی، وہ جو ہوتی ہیں گاف کوٹ سی نہیں ہوتی، اس ٹائپ کی گاڑیاں کھڑی تھی. میرا خیال تھا کہ شاید اس پہ بیٹھنا ہے، لیکن خان صاحب ذرا ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں، سو پیدل ہی گئے اور پیدل ہی آئے. تو شیخ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے، ان کی عقیدت کا عالم جو ہے وہ بڑا قابل دید ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھی ننگے پاؤں گئے. جو بشرا بی بی ہیں، ان کی وجہ سے زیادہ پرائم منسٹر کی زندگی میں روحانیت آئی ہے، یا پرائم منسٹر کے اندر روحانیت تھی تو بشرا بی بی ان کی زندگی میں آئی ہیں؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے. اور دونوں کا کیسا ساتھ رہا وہاں پہ سعودی عربیہ میں؟ آپ نے دیکھا انڈرسٹینڈنگ کیسی رہی؟ بہت زبردست ساتھ رہا جی، اور بالکل سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ پہلی جو ٹیم تھی جو داخل ہوتی تھی روزہ رسول میں اور خانہ کعبہ میں، وہ پرائم منسٹر صاحب اور بشرا بی بی اور بریگیڈیئر احمد، اور یہ ایک پہلی ٹیم ہوتی تھی. پھر میں اور شاہ محمود تھے اور پھر 2 گورنر تھے. سو یہ 4 2 3 منٹ کے وقفے سے. لیکن خانہ کعبہ تو ایسے ہوا انہوں نے دروازہ ہی کھول دیا. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دورہ تھا سعودی عرب کا، اس میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی؟ کیونکہ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ سعودی عرب یہ مائنڈ بنا کے بیٹھ گیا ہے کہ جس طرح یو اے نے پہلے ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو، سعودی عرب نے ان کو اپنی ایئر سپیس بھی دی. پہلی دفعہ اسرائیل کے جہاز جا رہے ہیں یو اے میں، تو سعودی عرب بھی آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اسرائیل کو. اور جب سعودی عرب کرے گا تو پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان بھی جو کہے گا کہ جی سعودی عرب نے کر لیا تو ہم بھی کریں گے. اس حوالے سے کوئی بات چیت پرائم منسٹر محمد بن سلمان کی ہوئی اس حوالے سے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کی مذہبی طاقتیں جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. پاکستان میں جو مذہبی قوتیں ہیں وہ بڑی اگریسو ہیں، اور یہاں ہر فرقے کا جو ہے وہ دوسرے فرقے میں جہال نہ کہ کہتے ہیں کہ اپنا فرقہ چھوڑو نہیں، کسی کے فرقوں کو چھیڑو نہیں، پر یہاں چھیڑنے سے باز نہیں آتے لوگ. سو پاکستان جیسے ملک میں اسرائیل کی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں رکھی جا سکتی، یا کشمیر پہ مفاہمت کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ہمارے ایٹامک ہوا، کشمیر ہوا، اسرائیل ہوا. سو یہ ہمارے وہ بنیادی ایشو ہیں جس پر پاکستان کے لوگوں کے نہ صرف جذبات ہیں بلکہ ان کی کمٹمنٹ ہے. کیا ہوا ہے مسجد اقصیٰ میں؟ دیکھیں رات کو سینکڑوں لوگ گرنیڈ مارے گئے ہیں. 27ویں کی رات تھی. ساری دنیا میں تو سر اسرائیل میں کوئی بات نہیں ہوئی محمد بن سلمان اور پرائم منسٹر کی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، کوئی میری موجودگی میں نہیں ہوئی. آپ کی موجودگی میں. سر یہ کشمیر کے اوپر جو بیک چینل کی بات کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک بھارت 5 اگست سے پیچھے نہیں ہٹے گا وہ تو پیچھے ہٹنا مشکل نظر آتا ہے. تو یہ بیک چینل جو چل رہی ہے ٹاک انڈیا کے ساتھ، اس کی کیا امپورٹنس ہے پھر، اگر پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس پہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ بات چیت ہی نہیں ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیں جو مرضی آپ کر لیں اس کا رزلٹ نہیں نکلنا. میں بھٹو اور سورن سنگھ ہی تھے میرے خیال اس وقت ان کے وزیر خارجہ، اور اتنی نفرتوں کا اظہار تھا. آج آپ کو میں خبر بتانا چاہتا ہوں کہ جب واجپئی آ رہا تھا تو مجھے مشرف نے وزیر مہمانداری لگا دیا. انہوں نے کہا ہم دورہ کینسل کرتے ہیں. اچھا، یہ دورہ فزیکلی واجپئی نے انکار کر دیا، فارن آفس انڈیا نے، کہ یہ بندہ جو ہم نے جس کو پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ میں ویزا ہی نہیں دیا اور امریکہ کے دباؤ اور کہنے کے باوجود نہیں دیا، اس کو وزیر مہمانداری لگا دیا تو کینسل کر دیں واجپئی وزٹ اپنا. صحیح.
میں لوگوں کو کلیئر کر دوں. نہیں، اس نے کہا کہ یہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. یہ قبول نہیں ہے. پھر مشرف صاحب نے مجھے اور 5 جرنل بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کو سیریس نہیں لینا، ہم شوکت عزیز کو بنا رہے ہیں، لیکن آپ پہ ان کو شدید ریزرویشن ہے کہ شیخ رشید جو ہے واجپائی کا وزیر مہمانداری نہیں ہو سکتا، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، اور کشمیر میں اس کا ایک جو اس کی جو عزت ہے، یا کشمیری جو اس کو اپنا ایک خون کا حصہ سمجھتے ہیں. سو پھر مجھے میرا نام ڈراپ کر دیا گیا، اور شوکت عزیز کیونکہ وہ ناپ شاپ ٹھیک لے لیتا تھا ایچکن کے، میں نے تو نہیں جیکٹ کے واجپائی کے ناپ اسپیشل درزی سے لینے تھے، حضور یہاں سے ٹائٹ نہیں ہوگی، یہاں سے کھلی. آپ کو پتہ ہے جو فارن ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کا معیار بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیلکولیشن بڑی زبردست ہوتی ہے اس کی، ہے میجرمنٹ. صحیح ہے. ہاں یس، ویل سیڈ، ویل سیڈ. شیخ صاحب اصل میں آپ کا کیلیبر ہی اتنا اونچا ہے کہ آپ کو ابھی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ یار یہ شوکت عزیز کے انڈر میں نے منسٹری کی ہے. اب وہ غصہ چڑھتا ہے ایکچولی، ایسا ہی ہے. اس کو آپ پرائم منسٹر نہیں مانتے میرا. نہیں، اس نے مجھے نکلوایا انفارمیشن منسٹری سے اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا، حالانکہ جنرل احمد صاحب سے میرا بڑا تعلق تھا. اللہ ان کو جنت. چلیں جی، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ تو ماشاءاللہ چمک رہے ہیں. شیخ صاحب چھوڑے اس کی کیا بات کرنی، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ کو جیلوں میں ہونا چاہیے ان لوگوں کو بھی. اچھا چلے سر، جیلوں میں آتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیک چینل کامیاب نہیں ہو سکتا کشمیر پہ، یہ ہسٹری ہے. اور پرائم منسٹر بھی جو ہے کسی بیک چینل کو اس طرح نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کا ایک کھلا سٹینس ہے کشمیر پہ. ایسا ہی ہے. دیکھیں، مودی کو جو میں نے سمجھا ایز اے پولیٹیکل ورکر، وہ مینٹلی RSS کا آدمی ہے. کوئی شخص کشمیریوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. یہ جو شہداء کے قبرستان آباد ہو چکے ہیں، یہ نتیجہ لیے بغیر نہیں نکلے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو وہاں کی دینے لگے ہیں ڈومیسائل اور یہ اور وہ، کشمیری بڑی جینیس قوم ہے، یہ ان کو فٹ بال بنا دے گی. لیٹس ویٹ اینڈ سی. اور شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے سوچتی ہے، ہاں جناب علی، اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے سوچتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈائلاگ چلنا چاہیے؟ میری سوچ اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ڈائلاگ، لیکن ڈائلاگ کا مطلب ہے کوئی رزلٹ. میں مشرف کے ڈائلاگ میں شامل تھا، کیا تھا جی؟ ان دی اینڈ کچھ نہیں نکلا. دیکھو ان دی اینڈ جو ہے 370 اور یہ دوسرے قانون جو ہے اس وقت نگلنے مودی کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی ایک بڑا تکلیف دہ باب ہوگا، اور کشمیریوں کے لیے یہ قبول کرنا تو موت کے مترادف ہوگا، اور کبھی نہیں قبول کریں گے، کسی قیمت نہیں. شیخ صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو تو تھوڑا سمجھائے نا جذباتی ہو کے. وہ کبھی کہتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں کہ 370 جو ہے وہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب اس طرح کے بیانات پہلے کبھی وہ سعودی عرب کو ناراض کر دیتے ہیں. جذباتی سے ہیں ہمارے وزیر خارجہ. نہیں، صحیح سمجھدار آدمی ہے. ملتانی جذباتی نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہوگی. ملتانی ٹھنڈی کر کے کھاتا ہے. اچھا لے شیخ صاحب، پنجاب کا آدمی جو ہے نا، ہاں وہ ٹھنڈی کر کے کھاتا ہے. وہ جو ساؤتھ پنجاب والے ٹھنڈی کر کے ابھی کھا رہے ہیں نا آپ کی کلفی، ترین گروپ اس میں آتا ہے. پھوک مار کے دیکھتا بھی. ہاں شیخ صاحب ٹھیک ہے، وہ مار کے دیکھتا بھی ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے، انگلی لگا کے دیکھتا ہے. اس میں آتا ہوں ابھی. لیکن پہلے شیخ صاحب ایک لائٹ موڈ میں سیریس بات میں کہہ رہا ہوں. آپ پاکستان کے قیدیوں کی باتیں کر رہے ہیں سعودی عرب میں جا کے. سر عید کا موقع ہے، معاف کر دیں جتنے بھی قیدی یہاں کے، نواز شریف صاحب ہو گئے، شہباز، ان سب کو، ملزموں کو، مجرموں کو سر معاف کر دیں. اللہ آپ کے دل میں رحم ڈالے، آپ کے عمران خان صاحب کے دل میں. ان کو معاف کر دیں، اس عید پہ اپنی عید منائیں. شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ. چھوڑیں سر، آگے چلیں، پاکستان کو آگے لے کے جائیں. شیخ صاحب دیکھیں جی، ہم بھی سعودی عرب کو معاف نہیں کر رہے، اس کو وطن میں واپس لا رہے ہیں. پاکستانیوں وطن میں آ جائیں. ہاں، پاکستانیوں کو اپنی جیلوں میں رہیں. کوئی دنیا میں ایسا سیاستدان ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کے خوش ہو؟ اپنے وطن کو امام خمینی نے کتنی جدوجہد کی جی، اور واپس ڈونلڈ رابرٹ نے کتنی جدوجہد کی اپنے ملک. ابھی پیوٹن کا جو مخالف ہے کیسے واپس آیا، مجھے اس کا نام نہیں یاد. دیکھیں پیوٹن کی پوری جدوجہد یہ ہے کہ یہ واپس نہ آیا رشیا میں، اور وہ کامیاب ہو گیا. واپس آنے کا اس نے جیل جانا قبول کر لیا. سو یہاں ہمارا سیاستدان بھاگنے پہ اس نے جاگر پہنے ہوئے ہیں اور صبح 3 بجے کی فلائٹ کر لیتا ہے. اور بابا سیری شیری رکھ کے جاؤ، تسلی سے جاؤ. یہ پاکستان میں بھی آپ کا مال ہے، فارن کا سینڈوچ. بعد دیکھیں ان کے نصیب میں کیا ہے، ان کے نصیب میں کیا فرق پڑتا ہے جی، کیا فرق پڑتا ہے کرسٹل کے بیڈ پہ سونے کا
اور بانس کی منجی پہ سونے کا سونا ہے، کرسٹل کے ٹیبل پر اور سلک، پیور سلک کے تکیے کے نیچے، سلک کوکون کے تکیے کے نیچے، سلک وارم ایگز کے تکیے کے نیچے سوچنے کا، اور اپنے گھاس بھوس کے تکیے نیچے سوچنے کا اپنا ہی مزہ ہے. وطن اپنا ہی ہے. بالآخر یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں سعودی عرب میں ہمارا جیک لگ گیا، ہم وہاں سروپ محل میں مزے سے رہتے رہے، سروپ محل کو ہم نے انجوائے کیا. روپ ہے یہ سروپ ہے، لیکن سرور. اللہ بہت بڑا ہے. سرور تھا یا روپ جی تھا؟ سرور سر، سرور سرور. ہاں جی، اور وہ سرور میں ہی واپس آ گئے. لیکن ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. پھر کہتا ہوں ایوری ڈے ناٹ سنڈے. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کو کس طرح واپس. سعودی عرب میں نواز شریف کے متعلق کوئی بات اور یہ نہیں ضد کرنا کہ ہم یہ جو اب کی دفعہ ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں؟ کوئی بات نہیں. اچھا، جو 1 to 1 ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو شاہ محمود صاحب تھے سگنیچر میں، آرمی چیف تھے، عمران خان صاحب تھے، میں تھا، اس میں تو کوئی بات نہیں. مشرف کو خود کنگ عبداللہ نے کہا جی مسٹر مشرف، آئی ایم سوری، ہی از ناٹ وٹ ہی از. یہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے. آئی ایم سوری، ہی ڈڈ ناٹ بیہیو ایز اے پرائم منسٹر. یہ میں سعودی کنگ کے الفاظ خدا کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے. نواز شریف کے بارے میں اس نے کہا جو ہم نے سوچا تھا ویسا، نواز شریف کے، اس نے کہا جو کچھ ہم نے سوچا تھا ویسا نہیں نکلا. ہی از ناٹ وٹ ہی از. اچھا، اور سعودیز جو ہیں سوچے سمجھے بغیر انگریزی نہیں بولتے، وہ بڑے ناپ تول کے بولتے ہیں. لیکن شیخ صاحب کس موقع پہ کہا تھا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے تو پناہ دی ہوئی تھی ان کو، اتنی زبردست قسم کی پروٹیکشن ادھر. جی ہاں جی ہاں جی. وہ پناہ دینے کے بعد ہی جب یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس نے واپس آنا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بے نظیر واپس آئی تو ہم اس کو نہیں روک سکیں گے کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم نے سوچا تھا. ہی ڈڈ ناٹ بیہیو ایز اے پرائم منسٹر. اصل خبر آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جملہ کنگ عبداللہ نے کہا، اللہ کے قبضے میں جان ہے. ہی از ناٹ وٹ ہی از. اچھا، نواز شریف کے اور بارے میں دسو تسی لے آؤ اور بلاؤ انہوں. اچھا، کہ he did not deserve to be, he is not behaving like ex prime minister. نہ میں دیکھیں، میں بہت بڑا اظہار کا بھی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. کنگ عبداللہ said he is not what he is. صحیح. نواز شریف تاریخ لکھی جاتی ہے، کل میں کوئی کہے گا شیخ صاحب، نواز شریف جی شیخ صاحب، عمران خان صاحب تنہائی میں آپ سے کبھی بات کرتے ہوں گے، لوگوں کو یہ پرسیپشن دیا گیا کہ وہ نواز شریف سے کوئی ذاتی رنجش اور جنگ ہے، نفرت ہے، اس کو وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کے متعلق کیا جذبات ہے پرائم منسٹر کے؟ آپ سے بات تو کرتے ہوں گے علیحدگی میں جب بھی کرتے ہیں. دیکھیں، عمران خان کو لوگوں نے ان سے احتساب کا پیسہ ریکور کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں. اور اگر دیکھیں یہ پاگل ہیں کہ ہمارے خلاف ایسی لگے ہوئے ہیں اب، کیونکہ اگر ہم ان سے پیسے بھی نہیں وصول کر پاتے، کوڑی یہ نہیں دیتے، سیاست میں بھی یہ رہتے ہیں، تو پھر یہ تو اگلے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہمارے لیے تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک بہت بڑی یوتھ نے عمران خان کو ووٹ دیے کہ ان سے پیسے وصول کرو گے. جب میں آپ کو کہوں کہ شاید کامران میں تیرے پیسے وصول کر کے دیں گا، آپ نے تو میرے پیچھے کھڑا ہو جانا ہے. بالکل. عمران خان نے قوم کو وعدہ کیا کہ میں آپ کے پیسے وصول کر کے دوں گا، ان چوروں کو چھوڑوں گا نہیں. یہی نعرہ شہباز شریف نے بھی لگایا تھا آصف زرداری کے خلاف کہ رسہ ڈال کے گھسیٹوں گا. لوگ پسند کرتے ہیں ایسی بات کو. جب مولا جٹ فلم لگتی تھی نا، میں انفارمیشن منسٹر تھا اس وقت. ٹورزم، سپورٹس، کلچر، یوتھ انفارمیشن منسٹری میں ہوتی تھی، 5 منسٹریاں ہوتی تھی. میں فلم والوں کو بلاتا تھا، روز تسی مولا جٹ بلا دیں ہو، کیا کرتے پے ہو تسی؟ وہ کہنا حضور ایک قوم پنجاب دے لوگ جڑے نا پسند کر دیں کہ تھانے تے گرنیڈ ڈگے، گنڈاسا چمکے. ہاں جی، ظالم پہ بجلی بن کے گرے گنڈاسا. پسند کرتے ہیں. ہاں، سو یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہماری دولت واپس آئے. لیکن سر ٹکا وصول نہیں کیا نواز شریف سے اور اس کو بھیج دیا الٹا باہر آپ کی گورنمنٹ نے. ہاں جی، صحیح کہتے ہیں، وہ بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بھی خدا کی ایک سزا ہے کہ آپ ایک ملک کا 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، اس کو کافی میں ایک برگر کھاتے دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی موج کر رہا ہے. وہ ادھر دیسی پراٹھا بھی تو ایسی دیسی انڈے بھی تھے، ادھر کہاں ملتا ہے جی. اور سر تھوڑی کوٹ لکھپت جیل تو بہتر ہے نا کہ وہ سٹار جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. ہاں جی.
کوٹ لکھپت جیل سے تو بہتر ہے سر. کوئی آوی نہ جائے. اچھا شیخ صاحب, لیکن اب پرسیپشن یہ ہے کہ شہباز شریف وہ باہر آ گئے ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں, اور آپ لوگ منہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں, اور آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ایک دفعہ پھر. واٹس یور ٹیک آن اٹ شہباز شریف کے ایشو پہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہر شخص کے دیکھنے کا اپنا انداز ہے. اس کیس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس کو نہ جانے دیا جائے, بہت بڑی تعداد. لیکن کون جانے دے رہا ہے؟ سوال یہ ہے کون جانے دے رہا ہے؟ جانے کی تو وہ پوری جدہ صبح سحری سے پہلے جا رہا ہے جی. وہ 3 بجے ایئرپورٹ پہنچا سی 2:30 بجے. نہیں کوئی سپورٹ تو ہے نا جان سر, اس طرح تو نہیں سر وہ ضمانت اور یہ ان کا جانے جا رہے ہیں باہر. وہ یار شیخ صاحب یہ تو آپ ایسے تو نہ کہیں. عمران خان نے تو سٹینڈ لیا ہوا ہے جی, میں عمران خان کے ساتھ آیا ہوں, اسی کے ساتھ جاؤں گا. اگر یہ چاند رات ہے تو اسی کے ساتھ آیا ہوں, اسی کے ساتھ جاؤں گا. وہ کوشش پوری کرے گا کیونکہ اس کے دل میں بڑا صدمہ ہے کہ نواز شریف نکل گیا. اور وہ ہر ایک کو, ہر بندے کو جس نے اس کے فیصل جاوید سے لے کے وہ جو ڈاکٹر سے لے کے شیخ رشید تک, وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے غلط سٹڈی کیا اور ہم لوگوں نے جو رائے دی اس کو جانے دو غلط دی. اس کی یہ رائے ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا چاہیے, اور اس کی اب بھی رائے ہے کہ شہباز شریف کو نہیں جانے دینا چاہیے. لیکن شیخ صاحب یہ شہباز شریف نے پھر چلے جانا ہے, پھر آپ نے کہنا جی وہ پرائم منسٹر تو بے بس ہی نظر آئے, پھر کیا ہوگا؟ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ باہر جات کس بنیاد لوگوں کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ مل کے گین چورا نہ رلے سن. اچھا یہ میسج عمران خان کا نہیں جائے گا کہ اندر سے جو ہے ایک لفظ جملہ اب چاند رات ہے نہیں کہنا چاہے کہ یہ رلے ہوئے, تو کیا رلے اندروں. تو سر پھر سب چیز پلاننگ سے ہوا ہے. عمران خان پوری کوشش کرے گا کہ نہ جائے. شیخ صاحب پھر کیا میسج جائے گا کہ وہ میرٹ پہ گئے باہر یا کسی ڈیل؟ عوامی رائے عامہ یہ کہے گی, عوامی رائے عامہ کہے گی کہ عمران خان نے پوری کوشش کی, اور اس کا نزلہ دوسری طرف گرے گا. اس کا نزلہ دوسری طرف گرے گا کہ عمران خان tried his best but unfortunately he can't. لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دیکھیں نا, حدیبیہ پیپر تو میں نے لڑا تھا جی سپریم کورٹ میں. آج ایک بندے نے کہا, اس وقت میں وزیر داخلہ تو نہیں تھا, میں تو اپوزیشن میں کھڑا تھا, میں نے فروغ نسیم کو وکیل کیا, میں نے حدیبیہ کے خلاف گیا جہاں قاضی فائق عیسیٰ صاحب نے اور دوسرے ججوں نے اس کو مسترد کیا. So عمران is trying best. میں نے نا آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں, آپ نے آگے سے کہہ دینا جی میں تو عقل مندوں سے مخاطب ہوں, لیکن سوال کرنا تو میرا بنتا ہے, یہ دوسری طرف سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب دوسری طرف سے؟ کہ دوسری طرف گرے گا, وہ کون ہے دوسری طرف؟ ان پہ نزلہ کس پہ گرے گا دوسری طرف؟ وہ جو بھی قوتیں اس کو باہر بھجوانے کی کوشش کر رہی ہیں, لوگ اس کو ناپسندگی کا اظہار کریں گے. میں شیخوں کو پہلی ہدایت یہ ہوتی ہے, بچیا بچ کے, ہم شیخ بھی ہیں, سیاست وزیر داخلہ ہیں, اندر سے شیخ ہیں, بچتے پھر بھی کوئی غلط کہہ جانتے ہو میرے پروگرام میں, بچتے بچ جاندی. ایک دفعہ پھنس گیا تھا پچھلی دفعہ, وہ آپ نے گھیر لیا تھا مجھے. کوئی بات نہیں شیخ صاحب, وہ نہیں گھیرا گا. اچھا شیخ صاحب یہ تو یعنی کہ شہباز شریف کا یہ ایشو ہوا ہے. یہ اسد عمر صاحب کی طرف سے پچھلے دنوں بات چیت چلی کہ جی پرائم منسٹر شاید اسمبلیاں توڑ دیں. پرائم منسٹر نے کبھی ڈسکس کیا آپ لوگوں سے کہ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ارلی الیکشن کال کر دیں؟ دیکھیں یہ اپوزیشن عمران خان کو نہیں سمجھ سکی. اس اپوزیشن میں اتنا وین نہیں ہے کہ یہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکے. 31 دسمبر ہمیں 30 دسمبر لاسٹ ڈیٹ دی تھی, ٹھیک ہے جی, اور یہ مئی میں آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں. دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, 6 مہینے اور رہ گئے. جون, جولائی, اگست ہے. اور 3.5-4 سال کے بعد تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے. ہمیں جواب دینا پڑے گا عوام میں چینی کا بھاؤ کیا تھا, آٹے کا بھاؤ کیا تھا, گھی کا بھاؤ کیا تھا. صحیح, ہمیں تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے. اور ایسے وقت میں اگر ہم سے کوئی پنگا لے گا تو ہم تو خود کش سیاستدان ہیں, کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان اسمبلی نہیں توڑے گا, اتنا بچہ نہیں ہے. ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ ہم. اور سر ان کو ہر طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. کبھی ترین گروپ بلیک میل کر رہا ہے, کبھی کوئی اور گروپ کر رہا ہے. 14-16 بندے ان کے بگ گئے پرائم منسٹر کے, جس کے اوپر ان کی اکثریت قائم ہے. ان کو تو اخلاقی لحاظ سے ان کی اکثریت لوگ کہہ رہے قائم ہے, ان کو ایک فریش الیکشن کال کر دینا چاہیے. شیخ صاحب نہیں, میرا خیال ہے ترین بھی عید اچھی گزاریں گے. ترین ڈیل ہو گئی ہے, ترین سے ڈیل ہو گئی ہے, وہ تو کچھ نہیں کہا جائے گا. ڈیل تو بہت ثقیل لفظ ہے, ثقیل لفظ ہے ڈیل, لیکن جہانگیر ترین کے معاملات عمران خان سے
اتنے برے نہیں جتنے آپ میڈیا نے بنانے کی کوشش کی ہے. دے آر ان بیٹر پوزیشن. دوست ہی ہوتا ہے بے شک تھوڑے دنوں کے لیے جوڈو کراٹے کیوں نہ ہو جائیں. دوست ہی ہوتا ہے, چاہے اس پہ کرپشن کے الزام لگے, مافیا کا الزام لگے, لیکن وہ دوست ہے, اس کو NRO دے دیا پرائم منسٹر نے. اب یہ دیکھیں نا, اپنی خواہش اپنی خوشی آپ پورے کر لیں جیسا مرضی جملہ بول کے. نہیں, میری خواہش تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ میں کیونکہ پچھلی دفعہ انٹرویو دے کے میں پھنس گیا تھا. نہیں شیخ صاحب, میں آپ پچھلی دفعہ میں انٹرویو دے کے آپ کو پھنس گیا. آپ ہٹ کیوں ہوئے میڈیا میں 10 سال میں؟ آپ نے کہا جی میں جو بولوں گا سچ بولوں گا. ٹھیک ہے جی, بے شک آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن پورا سچ بھی نہیں بولیں گے. آئی کین فلی انڈرسٹینڈ. لیکن جب آپ یہ پبلک میں انٹرویو دے رہے ہیں چاند رات کو اور یہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو سر سوال تو بنتا ہے نا کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے شوگر مافیا کو. میں نے کہا کہ جہانگیر, دیکھیں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطے نے ہم سے مجرم کر دیا. میں کہا تھا, میرا مطلب آپ دعا رہنے دینا, میری اس کا دعا کے اوپر نقطہ نہ ڈال لینا دغا والا. میں کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر, پھر دہراتا ہوں, پھر مجھے پھنسا نہ دینا, کہ جہانگیر ترین اس حد تک عمران خان کے خلاف نہیں جائیں گے. عمران خان قانون کے تمام جو اس کے اصول ہیں اور پرنسپل ہیں اس پہ کھڑے بھی رہیں گے, اور جہانگیر ترین اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک آپ کی خواہش ہے. اور سر یہ جو ہماری خواہش تو نہیں ہے, وہ تو جہانگیر ترین گروپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں. نہیں, آپ کی خواہش ہے, میں جانتا ہوں آپ کو اندر سے. میں آپ کو اندر سے جانتا ہوں. میری کیا خواہش ہے سر, چلیں بتائیں, آج بتائیں نا ذرا, میری کیا خواہش ہے. پامبڑ مچتے رہیں, نہیں سر, نہیں جوڈو کراٹے ہوتے رہیں, بینکاک کے شعلے ہوں, بغداد کی راتیں ہوں, فائر بریگیڈ کا پانی نہ ہو, تبھی آپ نے ہٹ ہونا نا. شیخ صاحب, میں آپ کو جانتا ہوں. شیخ صاحب تھوڑا سا آپ غلط سمجھے. ہم نے بڑی محبت سے عمران خان صاحب کو لے کے آئے, بڑی محبت سے آپ کو بھی سنوایا عوام کو, لیکن obviously آپ خود کہہ رہے ہیں وہی کہ محبت زندہ رکھے نا. وہ ہے, لیکن ہم ان کے ویل وشر ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ چینی کا حساب دینا پڑے گا, بزدار کا حساب دینا پڑے گا, آپ کو آٹے کا حساب دینا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا ابھی تک؟ اچھا, یہ چاند رات کو بزدار کو کہاں لے آئے؟ یہ باتیں تو میں نے خود کہہ دی ہیں. اب بزدار کو کہاں لے آئے؟ سر ہم بھی یہی کہہ رہے تو نہیں نا, پھر آپ نے وہیں آ گئے, اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر وہیں آ گئے. دل کی بات کو دل والا سمجھتا ہے, سپر سٹور نہیں سمجھتا جس نے ہر روز آ کے ایک پروگرام کرنا, چاہے اگلا بیچارہ جو میزبان ہو یا مہمان ہو اس کا ستیہ ناش ہو جائے. صحیح. تو شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ پورا پاکستانی میڈیا اس نے بڑا سپورٹ کیا آپ لوگوں کو, یہ دکانیں لگا کرتی تھی عمران خان کے حق میں, نواز شریف کے خلاف. اس کو اور کیا کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو؟ جو بات کیبنٹ نہیں کہتی, مجھے آپ کا نہیں پتا, آپ سچی بات بتاتے ہیں پرائم منسٹر کو, جو گراؤنڈ ریالٹی بتاتے ہوں گے, مجھے تو پتہ نہیں اندر کی. ہم یہ جو دکان لگا کے پہلے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر بنایا, ان کی ایک سیٹ تھی, اب جو ہے دکان لگا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اور کیا کریں, آپ ہمیں گائیڈ کریں نا ذرا چاند رات کے موقع پہ. دیکھیں, بعض اوقات بات صاحب بہادر کہہ کے بھی کی جا سکتی ہے. آپ سیدھا چھرا ہی نہ مارا کریں نا. آپ تو کہتے ہیں کہ بندے کا رہ کوئی نہ جائے, ادھر ایسی ڈبی لگا, انوکھی آرم لاک لگانا چاہتے ہیں تاکہ بندہ پہلے ہی سرنڈر ہو جائے. اس کا نام بھی عمران خان ہے, وہ بھی سپورٹس مین ہے, وہ سرنڈر نہیں ہوتا. پاکستان کو بس میچ سمجھ کے نہ کھیلیں پرائم منسٹر, باقی سب ٹھیک ہے, ہمیں کیا ہے انشاءاللہ. مجھے تو اتنا فرق نہیں پڑا. پاکستان کو میچ سمجھ کے نہیں کھیلیں گے, اور ریفری سے مل کر بھی نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. یہ بریکنگ نیوز ہے کہ ریفری سے مل کے بھی نہیں کھیلیں گے. شیخ صاحب, یہ جو سعودی عرب کے وزٹ میں اتنی خبریں آئیں کہ جی آپ لوگوں نے فطرانہ بھی لے رہی ہے پاکستانی قوم, پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا, یہ اس میں کیا صداقت ہے؟ فطرانہ لے رہے ہیں ہم سعودی عرب سے؟ نہیں, اللہ نہ کریں, ہم اتنے ایسی تو نہیں ہو سکتا. یہ مراد سعید کی تصویر ہے میرے سامنے. کسی نے ایک وزیر کے بارے میں مراد سعید انوگریشن آف, بتائیں مجھے. میں سر بتاتا ہوں, تصویر چل رہی ہے اسکرین پہ بھی, انوگریشن آف زکوٰۃ الفطر پروجیکٹ ان پاکستان 2021, اور مراد سعید جو ہے وہ سعودی ایمبیسڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور فطرانہ لے رہے ہیں. تو آپ کو تاریخ میں کیسے یاد کیا جائے گا پاکستانی قوم فطرانہ لے رہی ہے یار سعودی عرب سے؟ یہ حالات ہو گئے. یہ کہاں کی بات ہے, پاکستان میں کہاں؟ سر یہ اسلام آباد میں سعودی ایمبیسی کے اندر یہ تصویر چھپی ہوئی ہے, مراد سعید بیٹھے ہوئے, پورا فنکشن ہے, فنکشن میں اوپر لکھا ہوا ہے انوگریشن آف زکوٰۃ الفطر پروجیکٹ ان پاکستان 2021. یہ تصویر چل رہی ہے اسکرین پہ بھی. مجھے نہیں پتا, میں اس کو ابھی ایسے کسی, میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان میں امیر لوگ مرے نہیں ہیں. مجھے کسی نے ابھی بات کی ہے محلے میں, لال حویلی میں مجھے کسی نے بات کی ہے, لیکن میں کوئی انٹرنیٹ اتنا نہیں دیکھتا, اتنا مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ آپ انٹرنیٹ کو ہی دیکھ رہے ہوں گے, ٹویٹ. سر اخباروں میں بھی چھپی ہے یہ تو, فطرانہ لے رہی ہے گورنمنٹ یہ سعودی. چلیں پھر میں پروگرام کے بعد بھی آپ سے فون کر کے بات کر سکتا ہوں نا. کیا بالکل شیخ صاحب, آپ تو ہمیں جب چاہے بات کر سکتے ہیں.
تو شیخ صاحب اس آرمی دیکھیں نا آخری سوال میں آپ نے جی خوش کر دیا. ہاں جی نہیں شیخ صاحب ہر دل عزیز ہے. آخر میں کوئی اور نہ پھل جڑی چلا. نہیں میں تو بڑی لائٹ ویٹ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے آج. تو میں نے نہیں ہے تمہارا سر میں نے نا شوگر آپ نے خود ہی باتیں شروع کر دی شوگر وغیرہ کی آپ کے ذہن میں چل رہی تھی تو آپ نے کہا میں خود ہی کر دوں اس سے پہلے یہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے تعلقات پہلے جیسے ہیں یا تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں یہ تو چلے بتائیں نا. کوئی چینج نہیں. یہ فوج پاکستان کی اور باجوہ ون آف دی گریٹسٹ چیف آف آرمی سٹاف اور اس کی ساری جماعت ان کی خواہش ہے کہ یہ ملک چلے اور جمہوریت کے جھنڈے تلے چلے. اور باجوہ صاحب نے شہباز بیٹھے تھے سب بیٹھے تھے بلاول بیٹھے تھے. باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی چاہے آپ کی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. یہ باجوہ صاحب نے کئی مہینے پہلے یہ بات کہی اور 2-3 دفعہ یہ کہی کہ پاک فوج اور عظیم فوج دیکھیں نا ہر روز جو جانے دے رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور اس میں وہ اپنے مشوروں کو بھی شامل کرتی ہے اپنی صلاحیتوں کو. اب کیا ہوا جی کووڈ-19 دیکھو NCOC نے کیسا رول ادا کیا ہے ٹڈی دل میں کیسا رول ادا کیا ہے سیلاب ہو زلزلہ ہو آؤٹ سٹینڈنگ رول ادا کیا ہے اور اس ملک میں رائے دینی ہو. سو ان کا حق ہے جو جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. ہم سیاستدان تقریریں کر کے اور شاید سے میرے تعلقات اچھے ہوں تو 1-2 اچھے پروگرام کر لوں تو میں سیاستدان چھا جاؤں گا اور وہ لوگ جو جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر اس ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں ان کی آراء اور ان کی سپورٹ اور ان کے مشورے جو ہیں وہ بھی اتنے ہی قیمتی ہیں. شیخ صاحب ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو بڑا مس کرتا ہوں یقین کریں. کاش اللہ نے آپ کو بڑا مقام پھر بیٹھتے ہیں نا عید کے بعد آتا ہوں لاہور ادھر جاتے ہیں ادھر دال چاول کھانے کے لیے. بالکل سر بالکل. لیکن میری عرض سن لیں میں آپ کو مس اس لحاظ سے ہی بڑا کرتا ہوں کہ یقین کریں اللہ آپ کو اور بڑا مقام دے آپ وزیر داخلہ بنے اور آپ یقین کریں بڑے سکسیسفل پولیٹیشین اس ملک کے وزیر داخلہ ہوں اللہ کے فضل سے. ہاں جی وزیر داخلہ بنے اور ہیں بھی اور انشاءاللہ اینڈ تک رہیں بھی. میری بڑی نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر وہ شیخ رشید کو ہم اس لیے مس کرتے ہیں کہ جو اگر آپ آج اپوزیشن میں ہوتے تو بڑا مزہ آتا جب آپ باتیں کرتے پنجاب پہ جب آپ باتیں کرتے. آپ تو چاہتے نہیں ہیں کسی کا گھر بسے. آپ تو چاہتے نہیں ہیں کسی کا گھر بسے. گھر خود ہی آپ تو چاہتے ہیں کہ گنڈاسا نکلے مولا جٹ کا گنڈاسا ہو اور گرنیڈ تھانوں میں پڑے. نہیں میں تو بریکنگ نیوز شاید کامران شیخ صاحب ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی آپ اللہ کرے دیکھیں میں نے تاریخ دنیا نیوز نے میری کتاب چھاپی ہے 5 ایڈیشن. اب ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اور چھاپے تاکہ پیسے زیادہ آئیں عید کے بعد میں خرچہ زیادہ ہو. صحیح ہے. لال حویلی سے آپ کا خرچہ ہے کیا شیخ صاحب نہ آپ کی بیوی نہ بچے آپ کا خرچہ کیا ہے اور بڑے آس پاس کے لوگ ہیں نا آپ کے دلدار وہ تو ویسے آپ پہ لٹا دیتے ہوں گے یا دیتی ہوں گی. آپ کو سر کیا خرچہ ہے آپ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے اس لیے نہ آپ کو چینی کا مسئلہ ہے نہ چائے کا. آپ کا خیال ہے دنیا والوں سے پیسے نہ منگواؤں. منگوائے آپ کے ہاں جی نہ آپ نے کسی کو عیدی دینی ہے نہ آپ نے کسی کو خرچہ دینا ہے. آپ کی موج ہے سر 5 انگلیاں ایک آپ کی موج ہے ایک آپ نے لیڈر جو منتخب کیا عمران خان صاحب ان کی موج ہے پہاڑوں پہ بیٹھے ان کا بھی سیم پوزیشن ہے نہ کسی چیز کا خرچہ ہے نہ کسی اور چیز کا خرچہ ہے. تو سر اچھی بات ہے لیکن عوام کا بڑا خرچہ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 2.5 سال جو ہے شیخ صاحب میں تو بڑی ویل وشر ہوں آپٹیمسٹک ہوں انشاءاللہ کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اور اب تو 2 ہی رہ گئے سمجھو. ہاں جی بس 2 سال رہ گئے اس میں سے بھی 1 سال رہ گئے تو جو کرنا ہے کر گزرے شیخ صاحب اس کے بعد دوبارہ نہیں ملنا موقع ورنہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ شیخ صاحب کے ساتھ بات چیت جاری ایک بریک لیں گے. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ذرا کافی دوری ہو گئی تھی کافی جو ہے کشیدگی تھی تعلقات کی اس کے بعد ملاقات ہوئی بڑے عرصے بعد. تو آپ نے کیسا پایا کیا تعلقات آپس میں کیا ڈسکشنز ہوئیں محمد بن سلمان اور پرائم منسٹر کے درمیان آپ تو وہاں موجود تھے. ایک تو پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ سعودی عرب میں وزیر داخلہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اچھا کیونکہ آپ وزیر داخلہ کے طور پر پہلی دفعہ گئے نا یہاں تو جی رائٹ ویری رائٹ. ورنہ مجھے یہ پہلی دفعہ پتہ لگا کہ سعودی عرب میں وزیر داخلہ مینس سم تھنگ ویری اسپیشل. خاص طور پر ایک بڑا کام ہوا ہے کہ ہم نے قیدیوں کے 3 معاہدے ہم نے کیے ہیں. ایک قیدیوں کا بھی کیا ہے کہ 1100 قیدی ہم شفٹ کرنے لگے ہیں سعودی عرب سے اور 1 ارب روپیہ مل جائے تو میں مخیر لوگوں سے دنیا چینل میں آپ کے کامران توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 1 ارب روپیہ اکٹھا کر لیں تو ہم سینکڑوں لوگ وہاں سے آ سکتے ہیں. کسی نے وکیل کے 10,000 درہم دینے ہیں کسی نے 2,000 دینے ہیں کسی نے 5,000 دینے ہیں. 1 ارب سے مسئلہ حل ہو جائے گا 5 سے اور 6 سے
1 ارب سے یہاں 1 ارب روپے کی آج کل ویسے ہی گلی نہیں بنتی, 2 گلیاں بناؤ تو بیچارے دعائیں دیں گے. لیکن جتنا رسپانس سعودی عرب میں اس دفعہ ملا, ایسے لگتا ہے کہ اس خطے کی فضا بدلنے جا رہی ہے اور اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. UAE والے بھی وہیں کہیں موجود تھے اور آرمی چیف تو 2-3 دن سے وہاں موجود تھے. ان سارے مذاکرات اور معاملات بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں. پھر ان سے ایران سے بھی انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے رابطے شروع ہیں. قطر سے بہتر ہو رہا ہے سعودی عرب, اور ٹرکی سے بہتر ہونے جا رہا ہے. اردوغان سے بعض مسئلے ان کے جو پھنسے ہوئے تھے, اور 1 to 1 پرائم منسٹر اور محمد بن سلمان MBS کا پرنس سلمان میں بڑا کشش تھی, بڑے تعلق تھے اور بڑے گرم جوشی سے خاص طور پر وہ ان کو لینے آئے. یہ بھی ایک سعودی پیغام ہوتا ہے, جب مہمان کوئی لینے آئے, اپنے مہمان کو میزبان لینے آئے, تو اٹس مینس سم تھنگ ویری اسپیشل. تو شیخ صاحب یہ جو تعلقات ہمارے کشیدہ ہو گئے تھے, تعلقات کشیدہ, ہاں جی مودی کو گورنر لینے آیا تھا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, تعلقات جو کشیدہ ہو گئے تھے, یہ وزیر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹس دی تھی کشمیر کے حوالے سے, جو پرائم منسٹر کا پلان تھا OIC پیرل بلانے کا, وہ اب آرمی چیف گئے دوبارہ, تو ہماری اطلاعات تو یہ اس سے تعلقات دوبارہ انہوں نے ٹھیک کیے جا کے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں آرمی چیف بھی پاکستان کی فورن آفس, آرمی چیف بھی تو پاکستان کا ہے نا, پاکستان کی آرمی کو بھی تو پاکستان کے معاملات اور فکر ہے نا. آرمی چیف کو پتہ ہے کہ ہماری دوستی جو ہے سعودیہ سے, ہمالیہ سے بلند ہے, اور سعودیز بڑے احساس ہیں زندگی میں. ایک بات شاید یاد رکھنا کہ سعودیز اور چائنیز بڑے احساس ہوتے ہیں. سو میں نے یہ دیکھا کہ اگر بعض اوقات کوئی خبر غلط چلی جائے, سعودیز اینڈ چائنیز آر ویری سینسٹیو اپنے بارے میں. ان کی نیوز میں اگر کوئی خبر ہو تو وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور اس کو بڑی ان کی فکر ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو جو مرضی کرتے رہو, کہتے رہو, پتہ ہے کل 24 گھنٹے کے بعد یہ ختم ہو جانا کام, لیکن دے آر ویری سینسٹیو, وہ دل پہ لے لیتے ہیں. سعودی عرب شیخ صاحب یہ دل پہ, انہوں نے وزیر خارجہ اور کی سٹیٹمنٹ سب دل پہ نہیں لی ہوئی تھی, شاہ محمود سے بھی اچھے طریقے سے ملے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, شاہ محمود سے بہت اچھے, انہوں نے دعوت دی ہے فارن منسٹر کو ان کی, اور ممکن ہے MBS جو ہے عید کے بعد پاکستان آئے. اب MBS نے, محمد بن سلمان نے تو کہہ دیا کہ لیکن نیچے ٹیم ورک بھی ہو نا. ہماری ٹیم ورک جو ہے نا, ان کو یہ شکایت تھی کہ ہماری جو ٹیم ورک ہے وہ کمزور, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. 1-2 مہینے بعد بات ٹھس ہو جاتی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پہ ڈیل کیا ہوئی, مطلب کہ کیا آپ کہہ رہے تعلقات پہلے سے زیادہ گرم جوشی ہوئے؟ سعودی عرب کا سمجھ آتا ہے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے اسٹریٹجکلی اپنے ڈیفنس کے لیے, پاکستان کو تیل کی ضرورت ہے, تو اب مزید نئی بات کیا ہوئی ہے, تھوڑی نئی بات جو پرائم منسٹر یا گورنمنٹ سے ہوئی, جو اس وزٹ کا مقصد سمجھ آئے ہمیں پولیٹیکل ٹرمز میں؟ دیکھیں جو میں سمجھا ہوں کہ سعودی عرب اس خطے میں ایک نئی شروعات کرنے جا رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے جب عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ سے ایران سے تعلقات بہتر کروانے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں, تو لوگوں نے سمجھا کہ عمران خان نے بے وقت کی بات کی ہے یا بہت پہلے بات کی ہے. لیکن وہ وقت سے پہلے کی ہوئی بات آج بہتر ہوتی جا رہی تھی. یہی حال کوئی قطر کا تھا, اور عالم اسلام میں جو اردگان ہے, ایک لیڈر ہیں, بڑا لیڈر ہے, ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ذرا کھچاؤ تناؤ تھے. یہ سارے رول اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم خود ایک قوت ہیں جی, ایک فورس ہیں اس علاقے میں. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرنٹ بننے جا رہا ہے, جس میں جو فرنٹ بننے جا رہا ہے ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ, پاکستان, یہ سب ہوں گے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیکیشن ہے؟ تعلقات کی نوعیت جو ہے اور بدلنے جا رہی ہے تھوڑے دنوں بعد, جب خود جو پرنس فرمان ہے پاکستان کا وزٹ کریں گے اور ان کے وزیر خارجہ اس سے پہلے آئیں گے اور معاملات میں شیخ صاحب کے ساتھ بات چیت جاری ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ صاحب بلاول بھٹو کو اور قوم اللہ نے 27ویں کی رات خانہ کعبہ بھی کھولا ہے, روزہ رسول بھی کھولا ہے. اتنی باتیں ہوتی ہیں نا حکمرانی کی, اللہ کے ہاں دیکھیں نا, اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی ہے, آپ کو اللہ نے نہ بلایا ہوتا. دیکھیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہمارے پہ تو اتنی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ شرم پردہ رکھ کے 27ویں کی رات اگر روزہ رسول بھی کھل جائے اور خانہ کعبہ بھی کھل جائے تو یہ اس کا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. بالکل شیخ صاحب, بس عوام پہ بھی اب ذرا کرم کریں. اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو کو, پاکستانی قوم کو عید کا کوئی پیغام دینا ہے آپ نے؟
دے دیں جاتے جاتے. ساری قوم کو عید کا پیغام دیتا ہوں سمیت بلاول کے کہ آپ کو عید مبارک ہو اور ریلیکس رہیں, کووڈ سے احتیاط کریں. کووڈ بڑا ظالم مرض ہے, انڈیا میں لڑ گیا ہے, اور اپنی قیادت سے اس پاکستان میں بھی لوگوں کو پیغام دیں کہ یہاں ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کووڈ کو, اگر خدا نہ خواستہ اس کی لہر تیز آتی ہے تو ہمت سے جوش, ولولے, تنتنے, دبدبے, جرت اور ایک داستان لکھ کر محنت کر کے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو شکست دینی. بہت شکریہ شیخ صاحب. چاند رات پہ لاسٹ ٹائم بھی آپ تھے, اب بھی آپ نے وقت دیا, ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائے. ویورز, آج کا شو تھا. آپ سب کو عید مبارک. عید کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی.